یا علی یا زہرا یا علی یا زہرا۔ ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو کی جانب سے یہ خصوصی نشریات بیاض فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ خصوصی پروگرام لے کر میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہماری خصوصی درخواست پر موجود ہیں خطیب حسینیت علامہ سید نقی نقوی صاحب۔ قبلہ ہم آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں ہانی کمال صاحب۔ قبلہ آپ دونوں عزاداروں کا، ذاکرین کا میں قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو کی جانب سے بہت ممنون ہوں، شکر گزار ہوں۔ دو عالم کی ملکہ، رسول خدا کی وہ بیٹی، قبلہ آپ سیرت کے بارے میں شہزادی کونین کی کچھ بیان کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ میں سمیع قلب کے ساتھ قائم ٹیلی ویژن کا تہہ دل سے مشکور ہوں، سمیع قلب کے ساتھ مشکور ہوں کہ جنہوں نے ان ایام اعزاء کو آپ تک پہنچانے میں کہ اہم کردار ادا کیا۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شہزادی کونین ملکہ عصمت و طہارت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لیے حضرت کوثر نقوی صاحب نے بڑا خوبصورت کمال کا شعر کہا تھا کہ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر، اتنا کمال کا شعر حضرت کوثر نقوی صاحب نے کہا۔ اور تمام چینلز کو قائم ٹی وی کی تقلید کرنی چاہیے، اس لیے کہ حقیقت امر یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح عشر محرم مناتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اسی شان سے ہمیں ایام فاطمیہ کو منانا چاہیے تاکہ شہزادی کے قاتل بے نقاب ہو سکے، چھپنے نہ پائیں۔ اور شہزادی نے وہ صبح قیامت تک کے لیے شہزادی کونین ملکہ عصمت و طہارت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ ایک ایسی عظیم ہستی کہ اگر یہ کہا جائے کہ مردوں کی ہدایت کے لیے 13 ہادی آئے تو خواتین کی ہدایت کے لیے پروردگار نے ایک خاتون کو صبح قیامت تک کے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے مردوں کی ہدایت کی طرح عورتوں کا ہدایت کا انتظام بھی خود کیا۔ جب آخری دور میں آخری شریعت آ رہی تھی تو پاسبان شریعت بنا کر ایک ایسی خاتون کو بھیجا کہ جس کے عمل کو دیکھ کر دنیا کی تمام خواتین اپنی زندگی کے اصول مرتب کر سکیں۔ ایسی بیوی کہ ایسی شہزادی کہ آئے تطہیر جس کی طہارت کی ضمانت لے، آئے مباہلہ جس کی صداقت کا اعلان کرے، آئے مودت جس کی قربت اور قرابت کا اعلان کرے، سورہ دہر جس کی سخاوت کا قصیدہ پڑھے۔ وہ بھی اگر گھر میں رہے تو ملک پاسبانی کے لیے آئیں، گورے خدمت کے لیے آئیں، وہ بھی گھر سے باہر میدان مباہلہ میں آ جائے تو نبوت سینہ سپر بن جائے اور امامت پشت پڑھائی کا فریضہ انجام دے۔ ایسی شہزادی کہ بولے تو علی معلوم ہو۔ اچھا دیکھیں نا کہ مباہلے کی جب آپ نے بات کی کہ مباہلے میں کہ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ اتنا جانتے تھے، انہیں کہا کہ یہ جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہاں حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں کہ اگر ان کو تلاوت کیا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ بالکل چھوڑ سکتا ہے، مگر لاؤ کوئی دنیا کا حافظ قرآن، کوئی قاری قرآن آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ پڑھے اور آپ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ ان عظیم ہستیوں کا وہ مقدس عظیم کردار ہے کہ یہود و نصارہ دیکھ کر پہچان گئے اور سمجھ گئے کہ اگر یہ وہ مقدس ہستیاں آ رہی ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو ہٹنے کا حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ قبلہ ابھی آپ کربلا تو سبھی تقریباً لوگ جاتے ہیں، مولا جو نہیں گئے وہ اس ذکر کے صدقے میں مولا ان کو جلد سے جلد اپنی زیارت کے لیے بلائیں۔ ابھی میں نے ایک پروگرام بھی دیکھا تھا آپ کا بین الحرمین میں، شاید میرے خیال سے آپ یہ شہزادی کونین کے بچوں کا صدقہ ہے کہ ان کا کرم ہے کہ وہ کسی کا قرض رکھتے نہیں ہیں۔ بے شک آل محمد کا کمال ہے، بے شک، اور ہمارے عمل سے پر ان کی نظریں رکی ہوئی ہیں۔ بالکل ہمارے ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس وقت
یہاں اس چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم جو بولنے والے ہیں بالکل اس کا بھی ادراک ان کو ہے. بالکل لفظ تو اجازت لے کے وہاں سے چلتے ہیں جو ہم بولتے ہیں وہ سب باتیں. یعنی کہ پہلے ایک شخص تھا, اس نے آل محمد کے خلاف بڑے عرصے تک کلام لکھا اور بڑا پیسہ کمایا. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ غریب ہو گیا, اس کے حالات بہت خراب ہو گئے, تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ جن کے خلاف تو لکھتا رہا اب تو ان کی مدد کر. اس کا ملاقات کہاں ہوگی؟ کہا مسجد میں, ان کا تو مسکن مسجد ہے. بالکل. تو نماز فجر کے بعد پوری رات اس نے ان کے شان میں قصیدہ لکھا اور معصوم کی خدمت میں پہنچا, اور جیسے معصوم کی خدمت میں آیا کہا سرکار میں نے آپ کی شان میں بڑا خوبصورت قصیدہ لکھا ہے, بہت ہی خوبصورت قصیدہ آپ کی شان میں لکھا ہے. اللہ اکبر, کیا کمال کا جملہ ہے معصوم کا, اس لیے کہ امام الکلام کلام الامام. بالکل. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. بالکل. اور امام وقت اللہ اکبر. تو معصوم نے فرمایا کہ جو تو نے اشعار لکھے ہیں وہ تو سنائے گا یا میں سناؤں؟ میں سناؤں. بالکل. تو کہا کہ تو سنائے گا یا میں سناؤں؟ جب میں سناؤں. تو کہا سرکار یہ تو میں نے بالکل کسی کو بھی نہیں دکھایا, میں نے نہ سنایا, تو یہ آپ کیسے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک الفاظ ہم سے اذن حضوری نہ لے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, تو وجود میں نہیں آتا. بالکل. اور وہ خاموش ہو گیا, سرکار نے پورا قصیدہ سنایا. بالکل. قبلہ ہانی کمال ہمارے دن موجود جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. ابھی آپ شہزادی کے حوالے سے اگر کوئی کلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے بزرگ و برکت کے نام. سب سے پہلے قائم ٹی وی کینیڈا ٹورانٹو کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بس چند اشعار بی بی کی شہادت میں پیش کروں گا نوحے میں. قبلہ آپ کی اجازت سے, حسن بھائی کی اجازت سے. ہائے فریاد, ہائے فریاد, شبیر کی ہے فریاد, پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی, کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے, اماں تو مر گئی. اماں میں بہت رویا تیرے غم میں تیرے بعد, اماں میں بہت رویا تیرے غم میں تیرے بعد. ارے آتی رہی مجھ کو, آتی رہی مجھ کو ہر ایک وقت تیری یاد, اماں میں بہت رویا تیرے غم میں تیرے بعد. طوفان کے اشکوں میں گھرا میرا سفینہ, دشوار تھا اس غم میں میرا چین سے جینا. ویران سا لگتا تھا, ویران سا لگتا تھا مجھے سارا مدینہ. میں بہت رویا تیرے غم میں تیرے بعد. ارے بابا بھی تڑپ جاتے تھے سن کر میرا نوحہ, میں کیسے سناؤں بھلا کیا حال تھا میرا. رو رو کے تجھے ڈھونڈ رہا تھا تیرا بیٹا, اماں میں بہت رویا تیرے غم میں تیرے بعد. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہ شہزادی کونین
ہمارا یہ پرسہ چھوٹا سا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ قبلہ، در سیدہ کو جلانے والوں، افسوس یہ ہے کہ نہ معلوم ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس کی آل کو رلا رہے ہیں۔ یہ پتہ ہونے کے بعد یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ یہ ان کی نسلیں آج بھی باقی ہیں، یہ درندہ صفت لوگ جنہوں نے دیکھیں آپ پشاور میں معصوم بچوں کو شہید کیا، 100 سے زیادہ کتنے بچے وہ شہید ہو گئے، تو یہ نسلیں چل رہی ہیں۔ مگر یہ کہ شہزادی کونین ملکہ عصمت و طہارت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اربوں خربوں درود ان کی ذات پر، انہوں نے تو اپنے کنیزوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ دنیا حیران نظر آتی ہے۔ بالکل، یعنی کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ شہزادی کی سیرت کے حوالے سے میں جملہ عرض کروں گا کہ ایک ایسی تربیت کی اپنی کنیزوں کی کہ کسی شاعر نے کہا کہ زہرا نے زندگی بھر اس کا خیال رکھا۔ زہرا نے زندگی بھر، یہ پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام جانا چاہیے، قائم ٹی وی کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیغام جا رہا ہے کہ یہ ہے شہزادی کونین کی سیرت و کردار کہ جس کو شاعر نے قلم بند کیا۔ زہرا نے زندگی بھر اس کا خیال رکھا کہ فضا نہ مبتلا ہوں احساس کمتری میں، یعنی کہ جو اپنی کنیزوں کو بالکل اتنا، یعنی کہ ایسی سیرت کہ مورخین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، مورخین نے سب نے لکھا کہ جناب فضا جب تک زندہ رہیں مسلسل آیات الہی سے گفتگو کی، اور اس گھرانے سے وہ عزت ملی کہ پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا اگر ایک ہاتھ شہزادی کونین کی سر اقدس پر ہے تو دوسرا ہاتھ فضا کی سر اقدس پر۔ ہمیشہ تاریخ گواہ ہے کہ فضا کو وہ عزت عطا ہوئی اس گھرانے سے، پیغمبر نے ہمیشہ اپنی بیٹی کہہ کر مخاطب کیا، اللہ اکبر، بیٹی کہہ کے مخاطب کیا، اور علی و بطول نے ہمیشہ اپنی بہن کہہ کے مخاطب کیا۔ آپ آ جائیں کربلا تک، پورا سفر میں نے آپ کو کرا دیا، یہ ایک اشرے کا موضوع ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ اب آئے کربلا میں۔ اب جب کربلا میں آخری وقت سید الشہداء آئے ہیں اجازت دینے کے لیے تو اپنی ماں کہہ کے پکارا، اماں فضا۔ تو ایسی سیرت، یعنی مورخین نے مفسرین نے لکھا کہ بی بی کا کمال یہ تھا کہ ایسی تربیت کی کہ جب تک حیات رہی آیات الہی سے گفتگو کی۔ ہمارے اہل سنت کے مفسرین نے لکھا، کسی نے لکھا 20 سال، کسی نے کہا پوری زندگی آیات الہی سے گفتگو کی۔ اور یہ واقعہ خاص طور پر تمام اہل سنت کے جدید علماء نے لکھا کہ ایک دن یہ جناب فضا سلام اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہی تھی، تو راستہ جو ہے وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئیں اور ایک ریگستان کی طرف نکل گئی، وہاں بالکل سناٹا، راستہ سمجھ میں نہیں آیا کہاں جانا ہے، تو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تو اچانک ایک شخص جس کا نام لکھا ہے تاریخ میں عبداللہ ابن مبارک، متفق علیہ سب نے لکھا، اس کا نام یہ تھا عبداللہ ابن مبارک۔ اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک خاتون سیاہ برقع والی، پوش برقع والی بیوی، تو یہ آیا اور آنے کے بعد اس نے ان سے دریافت کیا کہ آپ راستہ بھول گئی ہیں، تو انہوں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی اس طرح ہدایت کی کہ فوراً آیات الہی سے گفتگو آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بھائی سلام کہو ان قریب پہچان لو۔ یہ کہتا ہے کہ اس بی بی نے میری ہدایت کر دی، اللہ اکبر، کہ ایسی مقدس بی بی کہ واقعی مجھے اس بات کی شرمندگی ہوئی کہ پیغمبر اسلام کی شریعت یہ ہے کہ آغاز گفتگو سلام سے ہونا چاہیے، بے شک، اور کہا کہ میں بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے سلام نہیں کیا اور براہ راست گفتگو شروع کر دی۔ تو پیغمبر کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے، پیغمبر کی تعلیمات یہی ہے کہ آنے والا جو ہے جو پہلے سے موجود سلام کرے، سلام میں پہل کرے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پھر اپنے سلام کرنے کے بعد میں سوال کو دہرایا کہ آپ راستہ بھول گئی ہیں۔ انہوں نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یہد اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کی ہدایت کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب اس پہ کنیز کا یقین کس منزل کمال پر ہے، اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں گھبرا گیا اور میں ڈر گیا، میں خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کون سی خاتون ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسے شخص نہیں گزرا کہ اللہ نے اس کو اتنی عزت عطا کی، آیات الہی سے گفتگو۔ تو میں گھبرا گیا، خوفزدہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے، جنات میں سے ہیں، ملائکہ میں سے کون ہے۔ کہتے پھر میں نے سوال کیا کہ آپ کا تعلق جنوں سے ہے یا انسانوں سے، تو انہوں نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینت کو سنبھالو۔ کہتا ہے کہ میں
سمجھ گیا کہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ ہاں کہ یہ اپنا انسان ہونا ثابت کر رہی ہیں. کہتا ہے کہ پھر میں نے بات آگے بڑھائی کہ آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یونادونا میں مکانی بعید، وہ دور سے پکار رہے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ بہت دور سے تشریف لائی ہیں. تو کہا کہ اچھا اب آپ منزل کیا ہے آپ کی، آپ جائیں گی کہاں؟ اس کا جواب بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے لوگوں کے لیے حج کو واجب قرار دیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے لوگوں کے لیے حج کو واجب قرار دیا. کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ آپ جا رہی ہیں حج کے لیے. اب ایک ادب ہی یہ کہنا چاہیے کہ بددیانتی ایک یہ بڑی ہوئی آل محمد کے ساتھ کہ لوگوں نے کہا کہ یہ فضا کے حافظہ کا کمال تھا. ہاں ایک یہ لوگوں نے ایک یعنی کہ ایک مطلب یہ کہ ڈنڈی ماری طرح سے اور کہا کہ یہ جو ہے فضا کے حافظے کا کمال تھا. ارے بھائی آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس بیوی کی کنیز بغیر آیت الہی کی گفتگو نہیں کرتی اس کی ملکہ عصمت کا کمال. مورخ کو یہ کیوں موت آتی ہے کہتے ہوئے، موت کیوں آتی ہے کہتے ہوئے جس بیوی کی کنیز بغیر آیات الہی کی گفتگو نہیں کرتی اس کی ملکہ عصمت کس منزل کمال. بالکل قبلہ ہماری یہ گفتگو جاری ہے. ناظرین وقت ہوا ایک مختصر وقفے کا. یا علی یا زہرا، یا علی یا زہرا، جب خیمے میں رخصت کو شہ بیرو برائے چلائی سکینہ میرے بے کس پدرائے شہ کہتے تھے بی بی ہمیں روح کر نہ رلاؤ، پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے وارو، پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ. اچھا میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا، اچھا ہے یہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا. ایک وقت جب ہم نے حجرہ سیدہ پہ جائیں ہم کہ فضا کو بلا کے بی بی نے کہا کہ دیکھو فضا میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، رب کی عبادت میں مشغول ہوں. قبلہ اس بات کو آپ اپنے لفظوں میں بولے کہ فضا آواز. شہزادی نے کہا کہ جب تک میری آواز آتی رہے تو سمجھ جانا کہ میں حیات ہوں، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو میرے حسنین کو کھانا کھلا دینا، پانی پلانا. اتنی حسنین سے محبت. اور اللہ نے
وہ شرف عطا کیا کہ جب پیغمبر اسلام مدینے سے باہر جاتے تھے اس دروازے پہ سلام کے لیے آتے تھے، اور جب مدینے میں واپس آتے تھے تو اس دروازے پہ آتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ کہہ کے اس گھرانے کا شرف بتایا، اس گھرانے کی عزت بتائی کہ اس گھرانے کا شرف کیا ہے، حسنین کو اپنے شانوں پہ سوار کر کے، اور ہر طریقے سے اس گھرانے کا شرف پیغمبر اسلام نے لوگوں کو بتایا۔ مگر میرا کلیجہ پھٹتا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ میرا کوئی معصوم یعنی کہ طبعی موت اس دنیا سے نہیں گیا۔ کسی کو تلوار سے شہادت ملی، کسی کو زہر سے شہادت ملی، اور مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ہے کائنات میں جس کا سن 18 برس کا ہو، جس کے بچے حسنین جیسے ہو، جس کا شوہر فاتح خیبر ہو، اور وہ موت کی دعائیں مانگ رہی ہو؟ قیامت ہو گئی نا خدا کی قسم کہ ایک مرتبہ وصیت نامے میں شہزادی نے یہی کہا کہ مولا سے کہا کہ آپ ہی مجھے غسل دیں گے، آپ ہی کفن پہنائیں گے، اور کائنات نے ایسا سیاہ رات نہیں دیکھی ہوگی، ایسے تاریک رات نہیں دیکھی ہوگی جو تاریک رات تھی وہ، کہ شہزادی کہتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب اللعنہ صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا تمہارے بعد مجھ پر ایسے مصائب پڑے کہ اگر روشن دنوں میں پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ مولا امام حسن علیہ السلام اس گلی سے گزرتے نہیں تھے کہ جس گلی میں یہ واقعہ ہوا کہ خدا لعنت کرے صبح قیامت تک کنفس پہ اور ان دہشت گردوں پر جو یہ دہشت گردی ہوئی در زہرا پر کہ دروازہ جلایا گیا، اور تقریباً چاروں طرف 300 من لکڑیاں تھیں۔ ہر نماز میں دعا کیا کریں میرے سامعین محترم کہ اگر کسی کی کوئی توہین ہو تو اس کے بچے سامنے موجود ہیں۔ یعنی امام حسن اس گلی سے گزرتے نہیں تھے، امام حسن علیہ السلام اس گلی سے گزرتے نہیں تھے کہ جہاں کنفس نے تازیانہ مارا تھا شہزادی کو، اللہ اکبر، اور 300 من لکڑیاں چاروں طرف جمع کی گئی تھیں۔ وہ قیامت ہوئی کہ میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں جیسا کہ میں نے بھی یہ کہا کہ کسی کے بچے سامنے موجود نہ ہوں۔ اب یہ شہزادی کونین کے اوپر کتنی بڑی قیامت ہوگی کہ معصوم بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، کتنی بڑی حسنین کی ماں کو مارا گیا، اللہ اکبر۔ کبھی سوچے نبی کی بیٹی، جس گھر پہ ملائکہ آ رہے ہیں، جس گھر کا احترام یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کا آخری وقت آیا تو جب دستک ہوئی تو شہزادی کہتی ہے کہ بابا اتنی یہ دستک ایسی ہے کہ میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، تو آپ نے کون آیا ہے کہ اس طریقے سے دروازہ کہ یہ ملک الموت ہے۔ اللہ نے تیرے گھرانے کو شرف حاصل کیا، یہ عطا کیا کہ تیرے گھر میں ملک الموت بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا، تو یہ تیرے گھر کا شرف ہے۔ ایسا شرف اس گھرانے پر ایسی ظلم کی یلغار ہوئی کہ اس گھر پہ آگ لگائی گئی، اور جس وقت یہ آئے اور آنے کے بعد یہ دہشت گرد آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ علی کو باہر نکالو، کہا نہیں تمہیں نہیں پتہ یہ گھر کون، ابھی بھی تعارف کرانی ہے، یہاں ملائکہ آتے ہیں، یہاں جبریل کا صبح شام آنا جانا ہے، یہاں نبی کے نواسے حسنین شریفین کریمین بالکل 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 اس گھر میں رہتے ہیں، اور اس گھر کو تم جلانے کے لیے آئے ہو۔ بس ایک مرتبہ مورخین نے کہا کہ گھر کو آگ لگائی گئی، اس دروازے پہ آگ لگائی گئی، اب جلتا ہوا دروازہ اور اس کے پیچھے دیوار، اب جو وہ دروازہ گرا ہے تو دیوار اور دروازہ اس کے اوپر جلتا ہوا دروازہ، اس پہ سے یہ دہشت گرد گزرے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آواز دی فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ کہا اس عالم میں بھی بی بی کو علی کا اتنا خیال، کا فضا دیکھو علی کہاں ہے، کا گرفتار کر کے لے گئے۔ ایک مرتبہ باوت بلند شہزادی کہتی ہے کہ علی کو چھوڑ دو نہیں تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں، یعنی کہ ایک ایسا جملہ کہا کہ 50 سال تک کے لیے سوال بیعت رک گیا۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کونین نے وہ قیامت کا جملہ کہا، اور اس کے بعد وہ یہ ہوا کہ گھر کو جس طریقے سے آگ لگا دی گئی، اور اس کے بعد شہزادی کونین کوئی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی، یعنی کہ جگر گوشہ رسول شہزادی بطول اپنے گھر نہیں گئیں بلکہ سیدھی روضہ رسول پر آئیں، اور آنے کے بعد اپنے داہنے رخسار کو تعویذ قبر پر ساری بابا سے اپنی شکایت کی کہ بابا میرے گھر کو آگ لگا دی گئی، بابا آپ کے بعد ہی، بابا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بلا لیں بابا۔ چند دن زندہ رہیں، اور شہزادی کے مصائب اتنے قیامت کے کہ رونے نہیں دیا گیا، یعنی کہ آنے والی خواتین عالم کے لیے نمونہ عمل، یعنی کہ ایسی شہزادی کائنات میں، اللہ اکبر، کیا شرف اللہ نے عطا کیا
کہ 12 معصومین عکس فاطمہ ہائے ہائے، بولے تو علی معلوم ہو، بالکل، چپ رہے تو حسن کا کردار ہو، بالکل، اٹھ جائے تو حسینی کردار ہو، بالکل، یہ علم میں زیراب نے علم درائے، بالکل، علم میں محمد باقر کی شان درائے، بالکل، صرف تو جعفر صادق کا انداز ہو، بالکل، قوت و برداشت میں اسی کاظم کا رنگ ہو، بالکل، تسلیم و رضا میں علی رضا کا ڈھنگ ہو، بے شک، بھائی تقویٰ تقی جیسا ہو، طہارت نقی جیسی، واہ واہ، جلال و غضب میں عسکریت پائی جاتی ہو، بالکل، رشد و ہدایت میں مہدویت کا انداز ہو۔ بالکل بالکل، یہ اللہ نے شرف عطا کیا، یہ عزت عطا کی، یہ کرم عطا کیا۔ اور جس وقت ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ اس مصائب کی طرف کہ جب فاتح خیبر غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ کائنات کے امیر نے چیخ ماری، جی مولا کائنات چیخ مار رہے ہیں، آپ دیکھیں، چیخ مار کے انتہا دیکھیں آپ درد ابھی کی۔ صبح قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے شہزادی کونین کی ذات ہائے ہائے، کہ شہزادی نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ ظلم کی کیا انتہا ہوئی کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ دنیا کے بڑے بڑے سرجن یہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی کہ پسلیاں اگر زخمی ہو جائیں تو آدمی کو سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ کس طریقے سے شہزادی نے وہ دن گزارے ہوں گے اذیت کے، اور یعنی کہ صبر کا یہ عالم ہے کہ بتایا بھی نہیں شوہر کو۔ اور جس وقت مولا کائنات غسل دیتے ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے، اور کنیز نے پوچھا کہ مولا اب تو فاتح عہد ہے، فاتح بدر ہے، فاتح خیبر ہے، تو اس میں رونے کا سبب کہا تھا؟ تو اس میں پورا مرثیہ ہے یہ ہزاروں صفحات کا، کہا کہ پیغمبر اسلام کی امانت شکستہ پہلو چلی گئی۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کا مرثیہ پڑھا ہے مولا کائنات نے کہ پیغمبر اسلام کی امانت شکستہ پہلو چلی گئی۔ اور اس کے بعد جب جنازہ گھر میں لا کے رکھا گیا، آج تو ہر گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ معصوم کے اس قول پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں پورا عشرہ منانا چاہیے، جس طرح سے ہم امام حسین کا عشرہ مناتے ہیں اسی طریقے سے ذرا آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا اور اختتام بھی یہی ہو رہا ہے کہ عشرے کی طرح اس کم کو منانا چاہیے۔ اس وقت جس وقت غسل دے کے جنازہ گھر میں رکھا گیا، ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی، آؤ فضہ آ جاؤ، آ جاؤ زینب ام کلثوم آ جاؤ، آ جاؤ حسن اور حسین آ جاؤ، آ جاؤ اماں کا دیدار کر لو۔ اب آج کے بعد روز محشر دیدار ہوگا۔ بس ایک مرتبہ مولا علی نے محسوس کیا کہ زینب بھی آ گئیں، ام کلثوم بھی آ گئیں سلام اللہ علیہ، فضہ بھی آ گئیں، سب آ گئے، حسن بھی آ گئے، مگر دیکھا چاہنے والا حسین نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ حسین دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑے، کہا بیٹا حسین اماں کا دیدار کرو، آ جاؤ میرے لال۔ کہ بابا آپ سے بہتر کون جانتا ہے بابا کہ جب اماں ہمیں بلاتی تھی تو دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا کرتی تھی، بابا آج بھی اگر اماں ہمیں نہیں بلائیں گی ہم نہیں آئیں گے۔ بس ایک مرتبہ حسین کا ہی کہنا تھا، ادھر فاطمہ کی زہرا کی وہ محبت اس منزل کمال پہ تھی کہ بندے کفن ٹوٹ گئے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلایا، کہا آجا حسین، آجا حسین، ماں بلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین چلے اور سینے سے لگ گئے، خدا کی قسم یہ مدینہ تھا کہ جہاں زہرا نے بلایا حسین آ گئے، اور وہ کربلا تھا جہاں میرا حسین پشتے ذوالجلال پر ایک مرتبہ جھوم رہا تھا، اور خاک مقتل سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، آجا حسین، آجا حسین، آجا میرے مقتل کی زمین اپنے بالوں سے صاف کیے، ہائے میرا بچہ، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا علی یا زہرا، یا علی یا زہرا، بڑا عظیم تھا صدمہ، علی بہت روئے، بڑا عظیم تھا صدمہ، علی بہت روئے، ارے بنا کے تربت زہرا، علی بہت روئے، بڑا عظیم تھا صدمہ، علی بہت روئے، اور نہ روئے ہاتھ کے چھالوں کو دیکھ کر مولا، نہ روئے گھر میں رہا 3 روز تک فاقہ، شکستہ پہلو جو دیکھا
علی بہت روئے، بڑا عظیم تھا صدمہ علی بہت روئے۔